اوکے جی، ویلکم بیک ونس اگین. آپ دیکھ رہے ہیں جاگو دنیا. سندس جمیل اور فاروق حسن کے ساتھ اینڈ آصف بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کال ان کرنا چاہیں تو یو مور دین ویلکم. آصف بھائی نا اسمائل جو دیتے ہیں نا بہت زیادہ اسمائل، اور وہ والی اسمائل ہوتی ہے. اچھا آصف بھائی مجھے یہ بتائیں، فاؤنڈنگ ممبرز میں شامل ہیں آپ؟ نہیں، میں وہ پہلے بات آپ سے میں وہ آپ سے بات کر رہا تھا، سوری میں وہ کہنا اس لیے چاہتا ہوں کہ جب محترمہ کو اتنا دیکھا، قریب سے دیکھا اور پتہ لگا، پھر اس کے بعد بھٹو صاحب کے ریسٹ ہوئے، پھر بہت قربت تھی، ان کے ساتھ رہے، دیکھتے رہے. تو شہید بھٹو کے بعد جب ان کے ساتھ ہوئے تو وہ ڈیفینیٹلی ان میں وہ ساری صلاحیتیں تھیں، وہ قربانیاں نظر آ رہی تھیں. وہ انہوں نے محترم ان کی بیگم صاحب ہماری نصرت بھٹو صاحب کی قربانیاں نظر آ رہی تھیں کہ سر پھٹوائیں. تو ہم نے تو ان کے ساتھ چلنا تھا نا. تو لیڈرشپ چینج ہوتی رہتی ہے. پھر شہید اپنے بچوں کو چھوڑ گئی ہمارے بچوں کے لیے. جب وہ چلی گئیں تو پھر میں کیا کہوں کہ میں کسی اور کے ساتھ چلا جاؤں گا. تو پارٹی نہیں بدلی، پارٹی بدل نہیں سکتے. لیڈرشپ اس لیے بدلتی ہے کہ پارٹیز ٹائم کے ساتھ ٹائم سے چلتی رہتی ہیں، اور یہ پارٹی سدا چلے گی تو ہم تو نہیں ہوں گے نا، کہیں پارٹی تو ہوگی. عاصف بھائی مجھے یہ بتائیں کہ آج کی جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی نہیں ہے. آپ ایگری کرتے ہیں اس سے؟ دیکھیں، ٹائم کے ساتھ اور شخصیت کے ساتھ ٹائم بدلتا رہتا ہے اور شخصیتیں بدلتی رہتی ہیں. اس وقت حالات بدلتے رہتے ہیں، ان حالات کے ساتھ اس سسٹم کو بدلنا پڑتا ہے. شہید بھٹو جب آئے تو ڈیفینیٹلی وہ ایک جنگ بھی تھی، ایک سسٹم تھا، 90,000 لانے تھے، ایک خاص رائٹسٹ لیفٹسٹ کی صرف دو طرف جنگ تھی. ایک کا نظریہ لیفٹ تھا، دوسروں کا رائٹ تھا. لڑائی کسی اور قسم کی تھی. پھر ایک انقلاب لانا چاہ رہے تھے. وہ انقلاب جب آیا تو اس وقت ایک اور قسم کے پرابلم تھے. ایک سائیکل والا پہلے کو وہ گاڑی والا مار دیتا تھا تو سائیکل والا روتا پھرتا اور کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس کو پتا تھا کہ یہ مجھے کار والے نے مارا ہے. شہید بھٹو کے زمانے میں آیا کہ سائیکل والے کے ساتھ گاڑی لگ گئی تو گاڑی والا بھاگ جاتا تھا، ڈر کے مارے بھاگ جاتا تھا. اور وہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، فیکٹری کے مالکان نے یہ کہنا شروع کر دیا، دیکھو جی یہ ہمارے اوپر کیا مصیبت بن گئی ہے، پیسہ تو ہم لگاتے ہیں. تو ان کے پاس صرف پیسہ تھا نا، تو وہ پیسہ کرتے رہتے تھے. ان کو قوت بھی تو چاہیے ہوتی تھی نا، دوسری قوت بھی تو چاہیے ہوتی تھی. وہ جو قوت تھی وہ شہید بھٹو نے ان کو دماغ دیا کہ تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ چلتا ہے، تمہیں بھی اپنا حق حاصل کرنا ہے. تو پھر ان کو بھی سمجھ آیا کہ ان کے بغیر ہمارا پیسہ ہے تو کس کام کا، ان کا بھی تو ہم نے لوگوں کا بھی تو ساتھ دینا ہے، یہ بھی تو یہ ہوتے ہیں تو ہمارا کام ہوتا ہے نا. تو پھر ان کو ایسا سمجھ آتی گئی. اب اس کو ابزارو کر لیا، اب وہ سب کو وہ عام سی چیز لگ رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جب بھی مختلف وقتوں میں مختلف قسم کے پرابلمس آتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال کے بعد ہماری 10 سال ایک فوجی لوگ آ جاتے ہیں. اس سے پہلے ہمارے پاس نواز شریف صاحب کی حکومت تھی. اس سے پہلے بی بی کی حکومت 2 سال یا 1.5 سال میں ختم کر دی جاتی ہے، 2.5 سال. اس سے پہلے پھر نواز شریف صاحب کو 2-2.5 سال میں خارج کر دیا. سبھی حالات ڈفرینٹ ہوتے چلے گئے. اب جب آپ کو کسی وقت 5 سال ٹائم نہیں ملے گا، آپ ایک کام کرنا شروع کر رہے ہیں، وہ جب کام کرنا شروع کر دیں گے نہیں آپ، تو وہ ٹائم آپ کو بتائے گا کہ اس ٹائم پہ کتنا اس شخص نے کام کر سکتا تھا اور کس تک کام کیا. مثال کے طور پہ پل تو بنایا مال روڈ کا ہم لوگوں نے، افتتاح کیا ضیاء الحق نے، سوری. تو جو قوم گزر رہی ہے اس کو تو نہیں نظر آ رہا کہ یہ بنایا کس نے تھا. ہمیں 5 سال ملتے، پورے ٹائم پورا ہمیں ملتا. شہید بھٹو نہ جاتے تو اس کا افتتاح بھٹو صاحب نے کرنا تھا. ٹھیک. اسی طریقے سے پچھلے دنوں میں جو بھی ہوا ہے، سوری کوئی مسئلہ جی. تو میں نے کہنے کا صرف یہ مطلب تھا، وہ ٹائم وہ پارٹی رہ نہیں سکتی آپ کی جس کی آپ امید کرتے ہیں. حالات بدل چکے ہوتے ہیں، اس حالات سے کام کرنے کے لیے ڈفرینٹ کام کرنے پڑتے ہیں. اور آپ تو دیکھیں نا پریزیڈنٹ کو پچھلے دنوں کتنی دفعہ آئین میں چینجز آئی. آئین میں چینجز آتے آتے صدر کے پاس سارے اختیارات آ گئے. پھر آئین میں چینج آئے، پھر صدر صاحب نے جو کہتے تھے تو نہیں دے گا نہیں کرے گا. اب ایک چیز کا پروپیگنڈا شروع ہوا ہے، ایک خلاف کسی کا بولا ہی جانے ہوتا ہے. لیکن آصف میں تھوڑا سا یہاں پہ ڈس ایگری. مجھے ایک چیز بتائیں، آپ بی بی کو اپنے لیڈر مانتے ہیں؟ شہید بی بی کو مانتے ہیں؟ بالکل. شہید بی بی کی شہادت ہوئی، اس کے بعد آپ کی حکومت پاکستان پیپلز پارٹی، صدر آپ کے ہیں، وزیر اعظم آپ کے ہیں، آج تک ان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا گیا. 2.5 سال سے آپ کی حکومت ہے، اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں ایک بات بتاتا ہوں، یہ کتنا خطرناک بات ہوتی ہے کہ آپ کسی قاتل کو سوری بغیر اس کے پکڑ لیں کہ جس میں کہ آپ نے آپ کو کنفرم نہ ہو. لیکن اس طرح تو نہیں، تو زرداری صاحب کہتے ہیں مجھے معلوم ہے کہ قاتل کون ہے. نہیں، بات یہ ہے کہ معلوم ہونا. اور اب آپ کو اگر کسی قاتل کو پکڑ کے لے جائیں تو لوگ کہیں گے پولیٹیکلی اینیمیٹی ہے، کیونکہ ہم نے تو کوئی پولیٹیکل قیدی رکھا ہوا نہیں ہے اپنے پاس. اور جب ہم اس کو پکڑ لیں کسی اور آدمی کو، یہ تو
आसिफ साहब ने बड़े तरीके से गए हैं, बाहर गए, हम यूएन से बात की, यूएन से रिक्वेस्ट करी, सिस्टम में लाए, उन्होंने जैसे कहा रिपोर्ट बना के दी, रिपोर्ट बनाने के बाद इधर इसकी तहकीक शुरू हुई, तहकीक शुरू होने के बाद बड़े बड़े सीनियर यानी जर्नल्स भी और टॉप ऑफिसर्स भी उनको उसमें बुलाया गया, उसके अंदर से उनकी तहकीक हो रही है, सिस्टम से होगा। जब एग्जैक्ट किसी के ऊपर पहुंचेंगे तो अरेस्ट करें, ये एक आम चीज़ नहीं है कि आप किसी को अरेस्ट कर लें, आज सुबह पकड़ लें और हमारा सियासी फ़ायदा भी हासिल हो जाए। अच्छा, आपके दौरे हुकूमत में बीबी के कातलों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा? परवरदिगार से ये दुआ है कि दौरे हुकूमत या दौरे हुकूमत के बाद, लेकिन मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश और दुआ है कि मोहतरमा के कातलों को मैं अपनी आंखों के सामने कैफरे किरदार तक पहुंचता हुआ। मुझे एक चीज़ बताएं, आप सदर साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, जरदारी साहब दोस्त, अच्छी बात है आपके। बिल्कुल। मुझे ये बताएं कि आप पे एक एलिगेशन आई थी कुछ 4-5 महीने पहले और आपने इस्तीफा भी दे दिया, अखबारों में खबरें आई, फिर वो मैं एलिगेशन में नहीं दिया था इस्तीफा, एलिगेशन तो रोज छुट्टी नहीं उस जमाने में आया, बड़े में से प्रिपरेशन हुई है, आपने इस्तीफा दिया, फिर आपने इस्तीफा कहा कि जी सदर साहब ने वो कहा है कि नहीं है, यू कंटिन्यू, और आपने कंटिन्यू किया। उस हवाले से मैं अहमद रियाज शेख साहब का केस हुआ, उन पे भी एलिगेशन केस हुआ, लॉ चेंज हो गया क्योंकि सदर साहब के वो ज़ाती दोस्त थे। उससे फिर इरफान कादिर साहब जो प्रोसिक्यूटर जनरल है नैब, उनके बारे में भी कहा जाता है कि जी ये क्योंकि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सदर जो है, चेयरमैन जो है इजाज भट्ट साहब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम का बेड़ा गर्क हो गया पिछले 2.5 साल में, एक टूर्नामेंट नहीं जीत सकी सही तरह, लेकिन वो भी नहीं चेंज किया जा रहा। क्यों? क्योंकि जी वो कहते हैं, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग कहते हैं कि जी वो सदर साहब के दोस्त हैं। मुझे बताएं क्यों ऐसा? मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक तो मैं आपसे बात करूंगा कि जो लोगों की बातें हैं वो तो जब पास बैठे हो तो पूछना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर होता है, और यही एक रिस्पेक्ट है किसी अदारे की और किसी टीवी की। आपकी राय में मैं आपकी राय जहाँ तक मैं जहाँ तक बैठा हूँ, मैं अपना बात आपको बताता हूँ। शहीद भुट्टो के साथ काम शुरू किया, चीफ मिनिस्टर का बहुत पावरफुल एडवाइजर था, बहुत पावर्स थी, बड़ी स्कीमें बनाई, इलामा इकबाल टाउन बनाया, अच्छा 3200 एकड़ बनाया, फैसल टाउन बनाया, शादमान में भी काफ़ी प्लॉट्स वगैरह का सिस्टम किया, सड़कें बनाई। ये जो आज आप देखते हैं जिलानी पार्क जिसका आपने नाम रखा है, यही इस रेस कोर्स खत्म करे बैठ कर टाउनशिप में खुद बनवाया सारा। एक मैं बात कर रहा हूं, नहीं कोई वजह बता रहा हूँ ना, ये रीजंस हैं। शेरपाव ब्रिज, माल रोड का दूसरा ब्रिज जिसका इफ्तिताह अगर मैं बोलूँगा तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, एक पैनी का इल्ज़ाम नहीं लगा। ठीक, फिर दोबारा रहा जितना रहा, बीबी के दौर में चेयरमैन टेंडर्स कमेटी था, रेलवेज में उनका प्राइम मिनिस्टर का एडवाइजर था, एक पैनी का इल्जाम नहीं लगा। टेंडर कमेटी में जो होता है ना रेलवेज में खास तौर पे, उस पे इल्जाम लगते हैं। फिर इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन में था, उधर भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद इस दौर की बात करते हैं, आज तक ना मैंने अंदर से सियासी आदमी होने के हवाले से ना मैंने अंदर से हवालात देखा है कि कैसा होता है, हवालात होता कैसा है अंदर से मुझे नहीं पता। मुझे नहीं पता जेल के दरवाजे के अंदर क्या होता है, मैंने ये 2 जगह अंदर से नहीं देखी परवरदिगार के। सुने मेरी बात सुने, लेकिन जो आप इल्ज़ाम कहते हैं ना, इल्ज़ाम तो इल्ज़ाम होता है, बड़े लोगों पे लगे हैं। मेरी जहाँ तक बात है, मैंने प्राइम मिनिस्टर से नाराज़गी से लड़ के कहा मेरी आप प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमेटी से किसी से इंक्वायरी कराएं। ठीक है, इतनी ज़बरदस्त सख्त इंक्वायरी कराई, मैंने कहा जी आप करें इसको। आपने रिजाइन क्यों किया? मैं बता रहा हूँ ना, इसीलिए किया कि ये रोज़ रोज़ का जो काम है, फेडरल गवर्नमेंट मेरे काम नहीं होने देती। मैं आपको बताऊँगा, अभी इस पर याद आता हूँ, मैं अपनी पहले ये बात मुकम्मल कर। जब वो प्राइम मिनिस्टर इंस्पेक्शन कमीशन से बड़ी कोई नहीं होती, इंक्वायरी हुई, मेरे खिलाफ कुछ नहीं निकला। पब्लिक अकाउंट कमेटी में लोगों ने झूठी अखबार में खबरें दे दी, पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मेरी इंक्वायरी करी, मेरी बेइंतहा तारीफ की, जो मेरे जी सबने की। अच्छा, दूसरी चीज ये कि जनाब जहां तक मैं आपकी बात कर रहा हूं, तो पब्लिक अकाउंट कमेटी ने मेरे वो कर दिया। अब हमने कहा कि नहीं, मेरे अदारे का स्पेशल ऑडिट करो। स्पेशल ऑडिट ये होता है कि आप नीचे से शुरू करते हैं, इस सुई से शुरू करते हैं आगे तक, और जितने खिलाफ आज तक आपकी अखबारों में खबरें आई होती हैं, जितनी लोगों ने आपके ऊपर झूठी सच्ची दरखास्तें दी हुई होती हैं, वो सबको इकट्ठा किया जाता है, उस पर एक एक चीज पे इंक्वायरी की जाती है। मेरा स्पेशल ऑडिट तकरीबन खत्म हो गया उस परवरदिगार के फजलो करम से। जिस दिन मेरे पर एक पेनी का भी नहीं, आपने रिजाइन क्यों किया था फिर? मैं आपको बता रहा हूँ ना, रिजाइन यूं कि वो रिजाइन से करप्शन या किसी बात पे मामला नहीं था। उसमें 2-3 ऐसी चीजें थी कि मैंने आपको वो, मैं चाहता नहीं हूँ कि ऐसी बातें करूँ। फेडरल गवर्नमेंट से मेरे कुछ इख्तिलाफ थे। ठीक है, मिसाल के तौर पे कि अगर मैं 5 मरला स्कीम बनाना चाहता हूँ गरीबों के लिए, तो वो लोग मेरे आड़ में आते थे। एक जेएस था, वो करप्ट आदमी था,
اس کو وہاں سے بدل نہیں رہے تھے کہ جب یہ کرپشن بدل دیا. ہاں جی بدل دیا. تو آپ اچھا کام کرنا چاہتے تھے, وہ اچھا کام آپ کو سپورٹ نہیں کر رہے تھے, نہیں دینے تھا. تو آپ نے پی ایم صاحب سے نہیں کہا؟ میں نے کہا تو بدلانا, میں نے کہا تو میں نے استعفا دیا. انہوں نے کہا کیوں دیتے ہو, کیا ہو گیا, کیوں چھوڑ دیا؟ میں نے کہا جی میں جب تک کہ میرے معاملات کو یہ ہوگا, یا تو مجھے بتائیں میں نے کرپشن کہیں کر رہا ہوں, یا تو مجھے بتائیں کہ جی فلانی چیز کو تم نے اللیگل کیا قانون سے ہٹ کے تم نے کام کیا. مجھے جس دن یہ کوئی بتا دے گا کہ تم نے قانون سے ہٹ کے یہ کام کیا نا, اس دن میرے لیے تو زندگی میں بھی اور دفتر میں بھی آفیشل میں بھی میرے لیے. اچھا کرکٹ بورڈ کے حوالے سے میں آخری بس بات ہے, مجھے 2 منٹ ہے, مجھے یہ بتا دیں اعجاز بٹ صاحب جو ہیں ان کو کیوں نہیں چینج کیا جا رہا؟ مطلب کہ اتنے 2 سال سے آپ کے سامنے کرکٹ کی پرفارمنس ہے, خدا را مطلب عوام کہہ رہی ہے, میں یہ کسی ایک بندے کے سے نہیں ہو رہا obviously. میں کسی کے لیے جواب نہیں دیتا, لیکن اتنا بتاتا ہوں یہ جو کرکٹ کے اندر جو بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر یا کسی محکمے کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے, مثال کے طور پہ اگر اس دنیا چینل میں کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے تو حسن کا کیا خراب ہے؟ نہیں سربراہ رسپانسبل ہے نا. نہیں سربراہ رسپانسبل ہے. اس سربراہ کو پہلے پروف تو سربراہ نے کوئی غلطی کی ہے. مطلب 2.5 سال سے ہر میچ ہار رہی ہے, ایلیگیشنز لگ رہی ہیں, اس سے پہلے کتنے جیت رہی تھی, بات یہ ہوتی ہے. دیکھیں بات یہ ہے, ایک میں آپ کو بات بتاؤں, ابھی شاید وہ بدلنے بھی لگے تھے کسی بات وجہ سے, پر وہ جو سچویشن آ گئی لنڈن میں یا کچھ ہے تو وہ ایسا فیلنگس آ رہی تھیں. یہ میرا اپنا خیال ہے اور میں ان سے معافی مانگتے ہوئے سربراہ سے کہ میں ان کے معاملات کو پتہ نہیں سمجھتا نہیں ہوں, اس کے باوجود بھی جواب دیں جب مجھے پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کے لیے. لیکن ایون دین میں اتنا سا جواب دے دیتا ہوں کہ وہ جب ہوا انگلینڈ میں گڑبڑ ہوتی نظر آئی تو اگر انہوں نے کہا کہ اگر اب ان کو بدلا تو ایسا لگے گا کہ یہ اس کے اندر ساتھی ساتھ تھے, تو میرے خیال میں وہ سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے تو شاید اس کو بدل دیا جائے گا. آپ کی بات جو ہے پوری عوام سن رہی ہے, اور میرے خیال میں وہ عوام سے بھی میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ عوام کو پتہ ہے کہ میرا کیا معاملہ کرکٹ سے, یہ تو مجھے جان کے آپ کے دل. آصف بھائی سے بہت سی باتیں کرنی تھیں اور بہت سی باتیں رہ گئیں. ہی از اے ویری انٹرسٹنگ پرسنالٹی, اور پارٹی کے حوالے سے, پیپل پارٹی کے حوالے سے, ان کے ادارے کے حوالے سے اور گورنمنٹ کے حوالے سے بہت سی باتیں کرنی تھیں. لیکن نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ تعالیٰ پھر دعوت دیں گے, پھر بلانا پڑے گا. اور تب آپ نے سوالات کے صحیح جواب دینے, ادھر ادھر کی پھر بات نہیں کرنی ہوگی. کرتا ہی نہیں. تھینک یو سو مچ, یہ ابھی آپ کو بتائیں گے. تھینک یو سو مچ جی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ اینڈ بائے بائے.